اب اہل حدیث کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. اب میں اہل حدیث کے جوابات دیتا ہوں. پتہ کیا کہتے ہیں وہ؟ پھر میرے خلاف ایک کلپ بناتے ہیں, یار مفتی طارق مسعودی اس مسئلے میں بہت شدت کرتا ہے, دیکھو فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, امام طحاوی نے لکھا ہے فلاں سن میں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ہم قاری خلیل صاحب سے اور جو بھی اہل حدیث علماء جو اس رائے کے قائل ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں, حضرت دیوبندیوں کے ہم مقلد نہیں ہیں. فلاں نے کیا لکھا, ڈمکانے نے کیا لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ اور جلیل القدر تابعین جو ائمہ مجتہدین ہیں, کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو خود ہی متنازع ہو, کسی سے دکھائیں جس نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. یہ اجماع صحابہ ہے, اور جب ایک دفعہ امت کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو بعد کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے یہ جمہور کی رائے نہیں ہے, یہ امت کی رائے ہے. اور یہ بات آپ بھی مانتے ہو, حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ صحابہ تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں, وہ کیسے گمراہی پہ جمع ہو گئے؟ اور ہم آپ کو دے دنادن سندیں پڑھ کے صحابہ کے فتوے سنا سکتے ہیں. فلاں نے بھی 3 کو 3 کا, ایک مجلس کی 3 کو, رخصتی کے بعد کی ایک مجلس کی 3 کو 3 کا. تو ان باتوں کا نہ حافظ احمد صاحب کے پاس کوئی جواب ہے, نہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے پاس, اور بھی جتنے اہل حدیث علماء کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ گھماتے ہیں باتوں کو. تو اس لیے یہ صحابہ کا موقف ہے, چاروں اماموں کا موقف ہے, اور مضبوط ترین موقف ہے, اور اجماع امت سے ثابت ہے. ایک ابن رجب حنبلی, ان کی ایک عبارت پڑھ کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابن رجب حنبلی, ہوا یہ کہ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا نا, اس سے پہلے تو امت متفق. امام طحاوی کے دور میں کچھ لوگ اختلاف کرتے تھے, ہو سکتا ہے وہ شیعہ رافضی ہوں, کیونکہ امام طحاوی نے اسی بحث میں آخر میں اجماع نقل کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, خود اس کو مانا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلے یہ رائے قائم کی تھی, ایک رسالہ لکھ دیا اس پہ, تو اختلاف پیدا ہو گیا امت میں. پھر ابن قیم ان کے شاگرد, قابل احترام, بہت علمی کام کیا انہوں نے, لیکن انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, انہوں نے پھر اسی رائے کو فالو کیا. ان کے شاگرد علامہ ابن رجب بہت بڑے محدث, بہت بڑے حافظ, تو انہوں نے بھی اسی رائے کو فالو کیا, لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے شیخ سے اور میرے شیخ کے شیخ سے غلطی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندازہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہے, یہ ہم سے, ہمارے پیر و مرشد سے اور ان کے پیر و مرشد ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پھر اس مسئلے سے رجوع کیا, اور رجوع کن الفاظ سے کیا, وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. یہ عربی میں آپ گوگل پہ الفاظ لکھیں گے, پوری کتاب کے ساتھ ریفرنس آ جائے گا. کہتے ہیں یقین کر لو, کسی ایک صحابی یا کسی ایک جلیل القدر تابعی سے بھی یہ بات واضح طور پہ ثابت نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو ایک ہوں گی, کہیں بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اجماعی مسئلہ ہے, لہٰذا انہوں نے پھر اس سے رجوع بھی کیا, رجوع کا اعلان بھی کیا. اس کے بعد سے پھر سعودی عرب میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے, سعودی عرب میں بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا جاتا رہا ساری دنیا میں. اب 10 20 15 20 سال سے قانون چینج ہونا شروع ہوئے, سعودی عرب میں بھی 3 کو 1 کر دیا انہوں نے. تو سعودی عرب ایک وہ ہے جو نبی کے دور سے اب تک چلا آ رہا تھا, اس میں 3 ہوتی تھیں, اور ایک وہ ہے جو نئی گورنمنٹ میں چل رہا ہے اور آج بند کر دیا زور سے, فوراً منہ سے طلاقیں نکال دی. پاگل کے بچوں, گدھے کے بچوں, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ اور ایسے تو کیس بہت آ رہے ہیں. بیگم پہ غصہ کیا اپنی ماں کے گھر, تو اگر اپنی ماں کے گھر گئی تجھے طلاق, تو اگر اپنے بھائی سے ملی تجھے طلاق, تو نے اپنے ماموں سے بات کی تجھے طلاق. پھر کہہ رہے ہوتے میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے, ریورس گیئر نہیں ہوتا طلاق میں. تو وہ خاتون کہتی ہے میں کیا ساری زندگی ماموں سے بات ہی نہیں کروں؟ میں نے کہا ماموں سے بات کریں, طلاق لیں, پتلی گلی سے نکلیں یہاں سے. صحیح ہے نا؟ یہ تو بہترین, گدھے سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے. جو کوئی انسانیت ہے, تو وہاں گئی تو تجھے طلاق, تو وہاں گئی تو تجھے طلاق, یہ کیا تو تجھے طلاق, تو یوں کیا تو تجھے طلاق. ابے جاہل آدمی, تو کوئی اور طریقہ استعمال کر لے. تو میں خواتین کو مشورہ دیتا ہوں, آپ جاؤ طلاق لو اور بولو ٹاٹا بائے بائے. ایسے آدمی کا یہی علاج ہے, گدھے کا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, وہاں جا رہے وہ ٹیکسی میں نا, اتنی دور ٹیکسی ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا اتنی دور. ہم نے کہا زیادہ پیسے لے لینا, کہہ رہے خدا کی قسم اس علاقے میں دوبارہ آیا میری بیوی کو 7 طلاق ہے. وہ پاگل آدمی, تو کچھ اور بکواس کر لے. تو یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو اللہ میاں چاہتے نہیں ہے کہ ڈپریشن کے مریض کے ساتھ اس کی بیوی زندگی گزارے. اللہ چاہتے ہیں یہ کوئی ڈپریشن میں الٹا کام کرے, عورت روئے, عورت تو جدائی میں روتی ہے, تو لیکن اس میں عورت کا فائدہ ہی ہے. تو اس لیے زبانوں کو لگام دو, سمجھ رہے ہو؟ جب دینی ہو تو مشورے کر کے تمیز سے, جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. اور اللہ نے غلط طریقے سے اسی وجہ سے روکا ہے کہ وہ غلط طریقے سے بھی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی تو اللہ کیوں روکتا؟ اللہ کہتا ہے دیتا رہو جتنی مرضی ہوتی ہو. تو ایک ہی روکا قرآن نے اسی وجہ سے ہے کہ ہو جاتی ہے غلط طریقے سے بھی, لیکن اس میں تمہیں ندامت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو, سمجھتے ہو؟ کنٹرول کرو. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا نا, کوڑے پہلے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے اس کو. ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر مفتی کے پاس ایک ڈنڈا ہو, لائسنس والا ڈنڈا. گورنمنٹ ہر مفتی کو ایک ڈنڈا دے. تو ہونا تو یہ چاہیے جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آئے تو حضرت عمر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. پہلے اس کے سر پہ کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کو فتوا دیا جائے کہ تیری بیوی حرام ہو گئی. ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے پاس تو جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو فوراً ایک جواب دیتے ہیں اہل حدیث. وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھو یا تو اپنے مسلک کو بچا لو یا بیوی کو بچا لو. یعنی تم حنفی ہو, یا تو مسلک بچا لو یا بیوی بچا لو. وہ کہتا ہے بیوی چاہیے, مسلک نہیں چاہیے, چلو پھر ایک ہوئی ہیں, چلو یہ بھی ایک اسٹائل ہے. مجھ سے جب کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو میں تو بالکل کھلم کھلا ایک ہی فتویٰ دیتا ہوں, یا بیوی بچا لو یا مسلک بچا لو. بھائی آپ تو اس کو اللہ کے حکم پہ جری کر رہے ہو.
اللہ کے حکم پہ جری کر رہے ہو. آپ کا تو اسٹائل یہ ہونا چاہیے, اب تک تو حنفی تھے, سارے مسئلے حنفیوں سے پوچھ رہے ہو, آج اہل حدیث کیوں تمہیں ذہن میں آ رہے ہیں؟ یہ تو دین کو تم نے تماشا بنا لیا. جواب یہ ہونا چاہیے. میں نے سعودیہ کے ایک مفتی سے, بڑے مفتی سے ایک مسئلہ پوچھا تھا جس میں احناف کا ان سے اختلاف تھا. انہوں نے جواب دیا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو, افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی مفتی جہتکم, آپ اپنے علاقے کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھیں. ان کو یہ خطرہ ہوا کہ بھائی کوئی خواہشات کی بنیاد پہ تو نہیں مسلک چینج کر رہا اپنا. تو یہاں آئیں گے کہنے ہیں مسلک یا بیوی, دونوں میں سے کیا چاہیے تمہیں؟ اگلا کہتا ہے مجھے تو بیوی چاہیے. چل بھائی ایک ہوئی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ تو دین کے ساتھ آپ مذاق بنا لیا آپ نے دین کو. یہ والا کلپ بھی لگا دینا قاری خلیل صاحب کو, میرے پاس رکھا ہوا ہے. ایک بندہ آیا, کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں دے کے آتا ہے. میں کہتا ہوں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. تو کہتے ہیں بیوی بچاؤں گا, مسلک نہیں بچاؤں گا. پھر اہل حدیث ہو جاتا ہے. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث ہوئے ہیں. تو میرے بھائی یہ بے ایمانی ہے, یہ بیمانٹی ہے, یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. سمجھتے ہو؟ جب دے رہے تھے اس وقت تو آپ کو یہ تھا کہ 3 ہوتی ہیں. اب دینے کے بعد آپ کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ اپنے آپ کو زکات سے بچانے کے لیے شیعہ لکھوا دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ زکات سے بچانے کے لیے کیا لکھوا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ شیعہ لکھوا رہے ہیں. واہ واہ. اچھا میرے بھائی آج تو سارا ٹائم اسی میں لگ گیا میرے بھائی, جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں. آج ہم نے سورہ ہود مکمل کی ہے اور سورہ یوسف شروع کی ہے. یہ دونوں صورتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو میں آخری عشرے میں بیان کروں, کیونکہ اس وقت اعتکاف والوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں عبرت کی باتیں بہت زیادہ ہیں. تو ان کی جو انبیاء کے واقعات اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ, یہ ہم آخری عشرے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ان واقعات کے علاوہ جو کچھ اس بارے میں بیان کیا ہے وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں, ویسے بھی وقت تھوڑا رہ گیا. اور انشاءاللہ اس بیان کے بعد کسی کا باپ بھی منہ سے طلاق تو نکالے گا نہیں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو؟ اب کیا کرنا ہے, منہ سے یہ لفظ نہیں نکالنا. کبھی جتنا مرضی جھگڑا ہو جائے, علماء کے پاس جاؤ, گھر والوں لوگوں کے پاس جاؤ, مشورے لو, کیا کرنا ہے, سر پھاڑ دو اپنا, اب اس کا نہیں, جڑ جائے گا. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. تو یہ دماغ سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو. بچے کی جب شادی کرو بولو منہ سے اگر تو نے کمبخت یہ لفظ پھوٹا نا تو میں تیرا سر پھاڑوں گا. پہلے کچھ بھی ہو جائے یہ لفظ نہیں نکالنا. پہلے ایسے ہی تربیت ہوتی تھی لوگوں کی. آج کل نہ لڑکیوں کی تربیت ہو رہی ہے نہ لونڈے لپاڑوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو لونڈے لپاڑے بھی ہیں وہیں, اور لڑکیاں بھی, وہ بھی دڑ دڑ بھاگ کے آ جاتی ہیں, یوں کر دیا ایسے ہو گیا. اب مائیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آ جا اور بتا تیرا میاں کیا کیا کر رہے تیرے ساتھ. فریج کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہیں دامادوں کے گھر جا کے نا, کیا کیا کھلا رہے میری بچی کو. جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا میرے بھائی, تو ہم یہ سورہ شروع ہوتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں زمین میں کوئی چوپایا, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے ہو. رزق کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, پھر بھوکے جانور کیوں مرتے ہیں؟ دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی نا صحابہ کے دور میں, تو بھی صحابہ کو پتا تھا بہت سے لوگ بھی بھوکے مرتے ہیں, بہت سے جانور بھی بھوکے مرتے ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی بھوکا مر ہی نہیں سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو کبھی ٹرک کے نیچے لا کے مار دیتے ہیں, کبھی اس کو گٹر کا ڈھکن. کراچی میں تو موت دینے کا سمپل طریقہ ہے. کراچی میں فرشتے کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, موت کا فرشتہ تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہے, آپ اندر تھوڑا سا آ کے وہ آپ کے دل میں الہام کرتا ہے ادھر ہو جا, تھوڑا سا نا آپ ادھر کھسکے اور نیچے. بارشوں کے موسم میں موت کے فرشتے کے لیے بہت آسانی ہے. موت کا فرشتہ آپ کو دل میں ڈالتا ہے, وہ کھمبا دیکھ رہا ہے, کھمبا آپ کہتے ہو ہاں دیکھ رہا ہوں, تو جا ذرا اس سے گلے مل. آپ جاتے ہو, ابھی گلے ملنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہوتا, آپ کا ارادہ ہوتا ہے یہاں پہنچ کے واپس آؤں گا, کھمبا خود آ کے آپ کو گلے مل لیتا ہے, اس میں اتنا زوردار کرنٹ ہوتا ہے. تو بھائی جیسے موت کا ایک طریقہ ٹرک کے نیچے آ کے مارنا ہے, موت کا ایک طریقہ ہے کرنٹ لگنے سے مرنا, تو موت کا ایک طریقہ بھوکا رکھ کے بھی مارنا ہے. تو جب اللہ کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے, جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی. تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ورنہ اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو جن لوگوں کو رزق مل رہا ہے ان کو بھی سب کو ملنا نہیں چاہیے. آج سے 200 سال پہلے مالتھس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ کے کھائیں گے, ایسا قحط پڑنے والا ہے. اس کی کیلکولیشن اپنی جگہ ٹھیک تھی. اس نے کہا بھائی دیکھو جو زراعت کے قابل زمینیں ہیں ان میں جو پیداوار بڑھ رہی ہے, اس نے پوری کیلکولیشن کی, اس کی گروتھ ریشو یہ ہے اور انسانوں کا گروتھ ریشو یہ ہے. تو یہ تو چند سالوں میں بیڑا غرق ہو جائے گا. ماہرین نے لکھا, میں نے یہ اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں سارے ریفرنس بھی دیے میں, یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہرین جو انگریز ماہرین کہتے ہیں کہ مالتھس کو 150-200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. مالتھس نے جو کہا تھا نا اتنی آبادی ہو گئی تو یہ ہوگا, اس سے ڈبل سے بھی زیادہ آبادی ہو گئی ہے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ مالتھس کے دور میں انسان کو جس اسٹینڈرڈ کی روزی مل رہی تھی کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے, آج کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں اس سے کئی گنا زیادہ مل رہی ہے. اور ایسے ایسے سورسز دریافت ہو گئے جو مالتھس کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ آج سمجھ میں آئے وما من دابۃ کا مطلب کیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ. ہاں جب وہی مارنے کا ارادہ کر لے تو قحط سے مار دیتا ہے, ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتا ہے, وہ چھین لیتے ہیں, کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے, وہ ہمارے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں. وہ تو آزمائش ہے اللہ کی, لیکن نظام میں خرابی نہیں ہے, اس کا سسٹم غلط نہیں ہے, یا وہ غافل نہیں بیٹھا ہوا کہ کتنے بچے آنے چاہیے اور کتنے غلطی سے زیادہ ہو گئے اس دفعہ, میں کہاں سے کھلاؤں ان کو. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو اس لیے اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, تمام علماء کا اس پر اجماع ہے, اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں اور حنفی ہوں, شافی ہوں, جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی سب کے ریلائبل علماء ہیں,
سب کے نظر میں اس پہ پورا ایک علماء کی کمیٹی بیٹھی تھی چند سال پہلے, جو مختلف ملکوں کے چوٹی کے علماء, 100 ملکوں کے علماء تھے اس میں, ان سب کا متفقہ فتویٰ یہ شائع ہوا تھا کہ اس خوف سے بچہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, یہ حرام اور ناجائز ہے, یہ اس آیت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سورس آف انکم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سورسز چینج ہوتی رہتی ہیں, اس لیے اس کے بارے میں کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ روزگار ہمارے پاس اتنے ہیں, آبادی اتنی. بھائی روزگار کے مواقع کی جو صورتیں ہیں وہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں کہ جرمنی میں اب یہ لا ہی بدل دیا ہے. جرمنی میں جب آپ فیملی پلاننگ کا نظریہ پڑھیں گے نا, میں نے یہ بھی ایک کلپ میں ان کے حوالوں کے ساتھ, یہ ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا ہے. جرمن اب جو نیا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے نا, وہ یہ نہیں پڑھایا جا رہا ترقی کا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور آبادی کتنی ہے, نہ, بلکہ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے آپ کے پاس جوانوں کا ریشو کتنا زیادہ ہے. وسائل چونکہ اتنی اسپیڈ سے بدل رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ آج جو وسائل ہے کل کون سے ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں رہا, وہ ہر دور میں اسپیڈ سے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک دیسی سادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. پتا ہے ایک کھانا پکانے والا گاؤں دیہات میں آتا ہے, کیا نام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وہ, اور ابا جی کیسا لگا کہہ رہا ہوتا ہے نا آخر میں, ابا جی, ابے تمہیں کیا ہو گیا, بڑا مشہور ہے, کچھ بھی بناتا ہے آخر میں اپنے بوڑھے سے ابا بٹھائے ہوئے, ابا کیسا لگا, ابا وہ کڑھائی کھا کے کہتے ہیں بیٹا مزہ آ گیا. اس بندے نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں, نہ اس کے پاس کوئی ڈگری. جب اس کے ابا نے اس کو پیدا کیا ہوگا تو فیملی پلاننگ والے خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے؟ بولو, بولیں گے آپ کے نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی تعلیم ہے, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچوں پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہو. وہی بچہ یوٹیوب پہ ایک چینل بناتا ہے, لوگوں کو کھانے پکانے کی ترکیبیں سکھاتا ہے اور پیسہ بھی کما رہا ہے, اللہ اور دے اس کو, پیسہ بھی کما رہا ہے, ابا کو اس کے علاوہ پیسے تو الگ دے رہا ہے. ہر چینل میں جو کھلائے گا پہلے والا کس کے منہ میں, ابا کے منہ میں. کیا 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یوٹیوب بھی اور سوشل میڈیا بھی اس طرح ایک سورس آف انکم بن جائے گا کمانے کا؟ تو اتنی اسپیڈ سے یہ وسائل چینج ہو رہے ہیں, مجھے اور آپ کو نہیں پتا کل کیا ہوگا, کون سا ذریعہ کمانے کا مؤثر ہوگا, کون سا مؤثر نہیں ہوگا. یہ یقینی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے نا, وہ غلط نہیں کہہ رہا. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. یہ قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ماہرین کی کیلکولیشن ہوتی ہے نا اس میں, کہ جو یہ کرے گا وہ کما لے گا, جو یہ کرے گا نہیں کمائے گا, یہ غلط ہو جاتی ہے. اللہ کہے گا جس کو میں کمانا چاہوں گا وہ کما لے گا, جو میں نہیں چاہوں گا وہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکر کے پیسے کمانے کے طریقوں کی ویڈیو دیکھتا رہے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو. ایسے ایسے طریقوں سے انسان کے پاس روزی آتی ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. ہم تو دیکھتے ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ کچھ بھی فارغ اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, یہ کچھ نہ کرنا اس کی روزی کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, یہی ان کا کام تھا. وہ کرتے کیا تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع, گھر سے بھی صلوات نہیں ہے, پڑھتا نہیں ہے. بھائی وہ کمپیوٹر پہ ٹائم ضائع کرتے کرتے ہی کمپیوٹر کا چیتا بن گیا. وہ بڑی بڑی کمپنیوں کی آفریں آنے لگیں, اس کو پروگرام دینے لگے. ایسی عمر میں اس نے اتنی لگژری گاڑی خریدی کہ جو 50-55 سال تک محنت کر کے بھی وہ گاڑی نہیں خرید سکتے. کر لو کیا کرنا ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی یہی بیٹھے رہے کمپیوٹر پہ ٹھش کرتے رہے, محنت کریں, لیکن آپ ضرور محنت کریں, ملے گی اس کو روزی جس کو اللہ چاہے گا. اور بعض دفعہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی مل رہی ہوتی ہے, پھر بھی آ رہی ہوتی روزی. کرنا تو ہے ہم نے, اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو اب ہم جلدی سے اگلی آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں سب کی روزی کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے. لہذا نسل مت روکا کرو اور حرام کی طرف مت جایا کرو, اللہ کھلائے گا. اور غربت کی وجہ سے نکاح سے بھی مت رکو. اللہ کہہ رہا ہے نکاح کر لو, کھلانے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. کیسے کیسے طریقوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے. اب اللہ کیسے رزق پہنچائے گا تو, اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. سب کے ٹھکانوں کو میں جانتا ہوں, سب کے ٹھکانوں کو میں جانتا ہوں, ہر جاندار کے ٹھکانے کو جانتا ہوں, کون کہاں رہتا ہے, کس کو کس جنگل میں کیسے روزی پہنچانی ہے. ہم افریقہ کے جنگل میں تھے نا, 1 ہفتے سے شیر بھوکا. میں نے کہا گیا, ایسے بیچارہ منہ لٹکا کے آتا تھا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں جیسے. ہم جب یہاں پہنچے تو ہمارے دوست نے ویڈیو بھیجی کہ 2 بھینسیں گرا دی اس نے, اور پورا کھا پی کے نا ٹکار مار کے شیر اور شیرنیاں پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ دوسرے گدھ ود آ کے وہ گریوی کھا رہے ہیں جو آخر میں بچ جاتا ہے نا زکوٰۃ کا مال. وہ کون کھا رہا ہوتا ہے, وہ یہ گدھ اور یہ سب چیزیں آ کے کھا رہے ہو. اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے میرے بھائی. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس جانور کو دیکھو کیسے بیچارے کو شیروں نے بے دردی سے مارا. اللہ کو جانور پہ رحم نہیں آتا بھائی, اللہ کو جانور بھی رحم آتا ہے لیکن شیر پہ بھی آتا ہے. اللہ نے شیر کا پیٹ بھی بھرنا ہے. تو اللہ بھینسے سے کہتے ہیں تو نے تو اب ساری زندگی بہت کھا لیا, اب تجھے کوئی اور کھائے گا. اب کون کھائے گا تجھے, اب تجھے کوئی اور کھائے گا. جیسے گائے تیار ہوتی ہے بقرعید میں ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں, ہمیں کون کھاتا ہے, پھر قبر کے کیڑے ہمیں کھاتے ہیں. ہم بھی کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو گائے کہتی ہے کہ میں ہی تم سے اچھی ہوں, مجھے تم نے مجھے کھایا اور تمہیں کون کھا رہا ہے, کیڑے کھا رہے ہیں. تو گائے اچھی رہ گئی کہ نہیں رہ گئی, ہمیں تو کیڑے کھاتے ہیں. کیڑے پھر انتظار کرتے ہیں, اور قبر کے کیڑے خوش ہوتے ہیں کسی وزنی آدمی سے. یہ ذہن میں رکھو, باریک آدمی سے قبر کے کیڑے خوش, کیونکہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا ان کو, ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے موٹے تازے ہو کے قبر میں جایا کرو. اچھا موٹے تازے ہو کے تو چلے بھی جلدی جاؤ گے قبر میں, یہ بھی فائدہ ہو. تو کیڑوں کو 2 فائدے ہیں, جلدی روزی ملتی ہے اور ایک خوب زیادہ ملتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں جلدی سے, بس 1-2 آیتیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ام یقولون افترا، اے نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے آیتیں. تو اللہ نے فرمایا تم بھی عربی جانتے ہو، تم تو بڑے بڑے شاعر گزرے ہو، فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی تم بھی 10 صورتیں لے آؤ. یہاں اللہ نے 2 صورتیں کا ایک جگہ، ایک صورت کا ایک جگہ کا ایک آیت لے آؤ، تم بھی کچھ لے آؤ نا. تو چیلنج چلتا رہا قرآن کا، مشرکین لاجواب ہو گئے کہ اس جیسا قرآن ہم نہیں لا سکتے. آگے اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جتنا دینا چاہتے ہیں ہم ان کا پورا پورا دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو ہمیں دنیا کے ساتھ کس کی زیادہ فکر کرنی ہے؟ آخرت کی فکر کرنی ہے. پھر آگے واقعات پیغمبروں کے شروع ہو رہے ہیں. تو اللہ نے 2 فریق بیان کیے کہ ایک فریق وہ ہے جو فی النار، جو جہنم کی آگ میں جلے گا، اور ایک فریق وہ ہے جو جنت کے باغات میں گھومے گا. پھر جنت کے باغات میں کون؟ جو پیغمبروں کی مان کے چلے. جہنم کی آگ میں کون؟ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا. تو یہ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں آخری اشرے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جب اعتکاف والے آ جائیں گے نا تو پھر ہم سورہ ہود کی بھی تفسیر، جو پیغمبروں کے واقعات، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آخری اشرے میں. تو یہ ہم اس وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کل سے ہم پھر اپنا کنٹینیو جو تراویح میں پڑھیں گے وہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.